ٹھل میں پسند کی شادی جرم بن گئی، جوڑے کی شادی کی سزا پورے گاؤں کو ملی، مسلح افراد نے درجنوں گھروں میں راکھ کو آگ لگا دیا۔ ٹھل کے تھانہ میرپور بڑرو کی حدود گاؤں محمد صدیق ارائی میں 5 مئی کو پیش آنے والا ہولناک واقعہ جس میں مسلح افراد نے درجنوں گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ ایس ایس پی جیکب آباد فیضان علی کے مطابق ابتدائی تفتیش کے مطابق گاؤں صدیق ارائی اور گاؤں غازی خان چنہ کے رہائشی جوڑے نے حیدرآباد کی عدالت میں پسند کی شادی کی تھی، جس پر ملزمان نے جوڑے کی شادی کرنے پر پورے گاؤں کو آگ لگا دی۔ پولیس نے مختلف مقامات پر چھاپے مار کر 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا تھا اور مقدمہ بھی درج کیا۔ مقدمے میں 10 نامزد اور 20 نامعلوم ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا تھا۔ متاثرہ خاندان شدید پریشان ہیں۔ آگ کے اس واقعے نے درجنوں خاندانوں کو چھت سے محروم کر دیا ہے، جو اب بھی شدید گرمی میں کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ چوک اعظم ڈسٹرکٹ رپورٹر کاشف جبار۔ چوک اعظم میں پولیس محکمہ لائف سٹاک اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کی مشترکہ کارروائی کے دوران مضر صحت اور غیر معیاری گوشت کی بھاری مقدار پکڑ لی گئی۔ کارروائی کے دوران متعلقہ ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر گوشت کو اپنی تحویل میں لے لیا اور مزید کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ضبط کیا گیا گوشت مختلف علاقوں میں سپلائی کیے جانا تھا، تاہم بروقت کارروائی کے نتیجے میں عوام کو ناقص اور غیر معیاری گوشت کی فراہمی روک دی گئی۔ مضر صحت گوشت کو تحویل میں لے کر طرف کر دیا گیا۔ حکام نے موقع پر ہی گوشت کے نمونے حاصل کر کے لیبارٹری تجزیے کے لیے بھجوا دیے ہیں تاکہ اس معیار اور انسانی صحت پر ممکنہ اثرات کا مکمل جائزہ لیا جا سکے۔ متعلقہ اداروں کے ذمہ داران کا کہنا تھا کہ عوام کی صحت سے کھیلنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ایسے افراد کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی تاکہ شہریوں کو محفوظ اور معیاری خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ شہری حلقوں نے اس کارروائی کو حوشائند قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے خوراک کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے ایسے آپریشنز مستقل بنیادوں پر جاری رکھے جائیں۔ ذرائع کے مطابق یہ گوشت بدنام زمانہ نذر حسین عرف نیچا قصاب کا ہے، جو کہ عادی مجرم ہے اور اس پر پہلے بھی متعدد مقدمات درج ہیں۔ حیدرآباد میں IBA ٹیسٹ پاس کر کے ویٹنگ پر بیٹھے امیدواروں کی جانب سے ماسٹری کی نوکریاں نہ ملنے کے خلاف ہفتہ وار احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ امیدوار ظہیر عباس، فہد شیخ، سعدیہ، سمینہ بلوچ اور دیگر کی قیادت میں حیدرآباد پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے آفر لیٹر دو SNA منظور کرو کے زوردار نعرے لگائے۔ اس موقع پر امیدواروں کا کہنا تھا کہ انہوں نے تعلیم کاتی میں نوکری کے لیے IBA ٹیسٹ پاس کیا، مسلسل احتجاج بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آفر لیٹر جاری نہیں کیے جا رہے۔ امیدواروں نے کہا کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں احتجاج جاری ہے مگر حکمران ان کے مطالبات پر توجہ نہیں دے رہے۔ انہوں نے بتایا کہ امیدواروں کے حق میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ فیصلہ کب آئے گا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا SNA منظور کر کے پالیسی میں نرمی لائی جائے اور ویٹنگ میں موجود امیدواروں کو فوری بھرتی کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں سٹی رپورٹر ساہیوال شیخ محمد نعیم سے۔ DPO ساہیوال محمد عثمان ٹیپو نے کہا، نوجوان نسل ہی پاکستان کا روشن مستقبل ہے، جن کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ کردار سازی پر توجہ ناگزیر ہے۔ نوجوان معاشرے میں امن، برداشت اور قانون کی پاسداری کے فروغ میں اپنا مثبت کردار ادا کریں گے تاکہ پاکستان کو ایک مضبوط اور ترقی یافتہ ملک بنایا جا سکے۔ وہ یہاں رفاع یونیورسٹی ساہیوال میں منعقدہ تقریب کے موقع پر طلبہ طالبات سے خطاب کر رہے تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے طلبہ طالبات پر زور دیا کہ وہ اپنی عملی زندگی میں محنت، دیانتداری، نظم و ضبط اور مثبت سوچ کو اپنائیں۔ نوجوان سوشل میڈیا پر چلنے والی فیک خبروں سے متاثر ہونے کی بجائے مستند ذرائع سے معلومات حاصل کر کے تحقیقی سوچ اپنائیں اور کسی بھی معاملے کے دونوں پہلوؤں جاننے کے بعد اپنی رائے قائم کریں۔ نوجوان نسل کو مثبت سوچ، نظم و ضبط اور محنت کو اپنی کامیابی کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا، ساہیوال پولیس شہریوں کے جان مال کے تحفظ، ان کی شکایات کے ازالے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ انہوں نے پولیس اور عوام کے درمیان فاصلے کم کرنے، ساہیوال پولیس کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا اور کہا کہ کمیونٹی پولیسنگ کا مقصد عوام اور پولیس کے درمیان اعتماد کو مضبوط بنانا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی احمد آباد سے۔ ہمارے تحصیل رپورٹر میاں انصر وٹو، فنانس سیکرٹری پریس کلب حقیقی رجسٹرڈ کی رپورٹ کے مطابق مارکہ حق کی پہلی سالگرہ کے موقع پر پنجاب کبڈی ایسوسی ایشن کے صدر، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چودھری افتخار حسین چھچر اور جنرل سیکرٹری کبڈی ایسوسی ایشن چودھری طاہر وحید جٹ کی زیر صدارت منڈی احمد آباد میں شاندار CM پنجاب کبڈی کپ کا انعقاد کیا گیا۔ CM پنجاب کبڈی کپ میں پنجاب بھر سے انٹرنیشنل کھلاڑیوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس ایونٹ میں مہمانوں میں وفاقی وزیر آبی وسائل میاں معین خان وٹو، ڈپٹی کمشنر اکاڑہ احمد عثمان، DPO اکاڑہ اسد اعجاز مرہی، اسسٹنٹ کمشنر دیپال پور فیصل شہزاد چیمہ،
DSP سعید انور، SHO عدنان رفیق سیال سمیت دیگر معززین نے شرکت کی۔ تھانہ منڈی احمد آباد پولیس کی طرف سے SHO عدنان رفیق سیال کی نگرانی میں سیکیورٹی کی سخت حفاظتی اور ٹاؤن کمیٹی کے CEO سردار حمزہ اسحاق کی جانب سے انتظامات کیے گئے، جبکہ ریسکیو 112 کے نوجوان بھی شانہ بشانہ ساتھ رہ کر اپنی ڈیوٹی کے فرائض ادا کیے۔ متاثرین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھیلوں کے فروغ سے نہ صرف نوجوانوں کی توانائی کو مثبت سمت ملتی ہے بلکہ معاشرے میں صحت مند سرگرمیوں کو بھی فروغ حاصل ہوتا ہے۔ جنرل سیکرٹری چودھری طاہر وحید جٹ نے کہا کہ مارکا حق کی پہلی سالگرہ پر اس کپ کا انعقاد دراصل ان اصولوں اور اقتدار کو سلام پیش کرنا ہے جن کے لیے جدوجہد کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کبڈی ایسوسی ایشن پنجاب بھر میں کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ تقریب کے اختتام پر کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے اور شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ اس طرح کے ایونٹ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپانگ کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بہاولپور ڈویژن عرفان علی کاٹھیا نے سینٹرل جیل بہاولپور کا دورہ کیا اور محکمہ صحت کے زیر اہتمام قائم چیف منسٹر اسپیشل ہیلتھ اسکریننگ کیمپ کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر سپرنٹنڈنٹ سینٹرل جیل شہرام خان بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ کمشنر نے اسکریننگ کیمپ میں موجود اسیران سے ملاقات کی اور ان کی صحت سے متعلق سہولیات کا جائزہ لیا۔ سینٹرل جیل کے مختلف شعبہ جات، سیکیورٹی انتظامات، صفائی ستھرائی، طبی سہولیات اور قیدیوں کو فراہم کی جانے والی بنیادی سہولیات کا تفصیلی معائنہ بھی کیا۔ اس موقع پر کمشنر بہاولپور ڈویژن عرفان علی کاٹھیا نے ہدایت کی ہے کہ جیل میں نظم و ضبط، صفائی اور معیاری طبی سہولیات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ قیدیوں کی صحت دیکھ بھال، اصلاح، فلاح و بہبود اور بہتر ماحول کی فراہمی حکومت پنجاب کی ترجیحات میں شامل ہے۔ کمشنر نے مزید تاکید کی کہ تمام امور میرٹ اور قواعد و ضوابط کے مطابق انجام دیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جیلوں میں انسانی حقوق کے تحفظ، بہتر طرز زندگی اور اصلاحی سرگرمیوں کے فروغ کے ساتھ قیدیوں کو بروقت طبی سہولیات کی فراہمی بھی نہایت اہم ہے۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپانگ کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بہاولپور ڈویژن عرفان علی کاٹھیا نے ریسکیو 112 آفس کا دورہ کیا اور مانسون سیزن کے دوران ممکنہ حادثات اور سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کمشنر بہاولپور نے ریسکیو آپریشنز، ایمرجنسی رسپانس، متاثرین کے بروقت انخلاء، طبی امداد کی فراہمی اور ریلیف کیمپوں کے قیام سے متعلق اقدامات بارے بریفنگ دی۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے اپنی تیاریاں مکمل رکھیں اور باہمی رابطہ مزید مضبوط بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی کی صورت میں بروقت اور مؤثر رسپانس کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ کمشنر بہاولپور عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ ممکنہ سیلابی صورتحال میں فوری کارروائی ناگزیر ہے۔ انسانی جان مال کا تحفظ انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ تمام دستیاب وسائل بروکار لاتے ہوئے ریسکیو آپریشن کو مؤثر بنایا جائے۔ انہوں نے مزید ہدایت کی کہ مشینری، ریسکیو آلات اور عملے کی ہر وقت دستیابی یقینی بنائی جائے جبکہ عوام کو بروقت آگاہی فراہم کی جائے تاکہ نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپانگ کی رپورٹ کے مطابق بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن بہاولپور کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے انٹرمیڈیٹ پہلا سالانہ امتحان 2026 کے سلسلے میں ضلع بہاول نگر کے سپروائزری اسٹاف کی تربیتی ورکشاپ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج بہاول نگر میں منعقد ہوئی۔ کنٹرول امتحانات سید وحید الزمان ہمدانی نے تربیتی ورکشاپ میں شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا، موجودہ انٹرنیٹ کا امتحان صرف طلبہ کا نہیں، ہم سب کا امتحان ہے۔ اس کو شفاف بنانے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا جائے گا۔ کنٹرولر امتحانات نے کہا، ہر حال میں امتحان کو بوٹی مافیا سے پاک کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ امتحانی سینٹر میں بیرونی مداخلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ تمام تر ذمہ داری سینٹر سپرنٹنڈنٹ پر عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی بیرونی مداخلت اور پریشر کو پس پش ڈالتے ہوئے طلبہ کو شفاف ماحول میں امتحان دینے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ کنٹرولر امتحانات نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات طاقتور ہے، انشاءاللہ پوری تندرستی اور فرشناسی سے امتحان کو منعقد کروائیں گے اور بوٹی مافیا بیرون ناصر کی مداخلت پر فوری طور پر ایکشن لیا جائے گا۔ کنٹرولر امتحانات نے مزید بتایا کہ امتحانی پروسیس میں کمشنر اور چیئرمین بورڈ کی ہمہ وقت مدد ہمارے ساتھ رہے گی اور ہم سب نے مل کر چیف منسٹر وزیر تعلیم کی زیرو ٹالرنس پالیسی کے مطابق اس امتحان کو شفاف اور بوٹی مافیا سے پاک منعقد کروانا ہے۔